ہم نے بات کرنی ہے ایران اور یو ایس کے معاملات کی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ روزانہ کیوں کرتے ہیں ایران اور یو ایس کے معاملات, آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو بھائی دیکھیں, ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ اویئر ہو رہے ہیں, ہم اویئر ہو رہے ہیں کہ دنیا بھر میں حالات و واقعات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ متاثر ہو رہے ہیں, ہم متاثر ہو رہے ہیں, اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ دنیا بھر کے معاملات کیسے چل رہے ہیں, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اس خطے کے معاملات, ہمارے نیبرز کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. تو تبھی تو آپ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں گے, اس لیے بات کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو جواب دیا اس کا. اچھا, ہوا یہ ہے یو ایس اور ایران کے معاملے میں ابھی تک کی پیش رفت یہ ہے, آخری الٹیمیٹم دے دیا ہے, فائنل یہ کال کہا ہے انہوں نے, اب تسلیم کر لیتے ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں, ویسے بہت دفعہ یہ دے چکے ہیں وہ کال کہ بس اگر اب نہیں مانی بات تو میں حملہ کر دوں گا, بس اب یہ لاسٹ موقع ہے, دیکھ لو, سوچ لو, تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور اب پھر انہوں نے جو میڈیا سے بات کی, انہوں نے یہی کہا ہے کہ دیکھ لو, سوچ لو, آخری موقع ہے, اور اس کے بعد ایسا حملہ ہوگا کہ تم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, سوچا بھی نہیں ہوگا, یہ ورلڈ وار 2 سے کی طرح کا کچھ حملہ ہوگا. اچھا, ایک اور بات انہوں نے کہی کہ کل اسٹریٹ آف ہارموز کھول دی جائے گی, کھل جائے گی, مکمل طور پر کھل جائے گی. اب کل سے بس مطلب کل آنے میں کتنی دیر, 24 گھنٹے ہو گئے زیادہ, 24 گھنٹے میں ایسا کیا ہوگا معاملات میں کہ کھل جائے. ارے ایک اور چیز ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں حملہ کرنے ہی والا تھا کہ مجھے ایران کی ریکویسٹ آئی, ایران نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ بھائی نہیں ہو, دیکھو یار نہیں کرو, ابھی نہیں کرو, مذاکرات کرو ہم سے. اور پھر میڈیٹرز جو ہیں انہوں نے بھی مجھ سے کہا, سعودی عرب سے رابطہ ہوا میرا, قطر سے رابطہ ہوا, یو اے سے رابطہ ہوا, تو انہوں نے بھی مل کے ہمیں کہا کہ بھائی ابھی آپ مذاکرات کو ایک اور موقع دے دیں. یہ انہوں نے بات کی. اچھا, 2-3 رابطے بھی ہوئے ہیں, اسحاق ڈار کا رابطہ ہوا ہے عباس عراقچی صاحب سے جو کہ فارن منسٹر ایران کے, اور ان سے رابطے میں بڑے معاملات پر ڈسکشن ہوئی ہے, بڑی بات چیت ہوئی ہے, بڑی اہم اس وقت اس موقع پر, اس موڑ پر جو یہ حالات پہنچ گئے ہیں, تو یہاں یہ رابطے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پھر ترک صدر کا سعودی ولی عہد سے رابطہ ہوا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے ترکی ہے. اور سعودیہ تو جس طریقے سے اب دیکھیں نا آگے بڑھ کے اس وقت اس معاملے کو لے کر, اس کانفلکٹ کو لے کر بھی, اور ویسے بھی اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے اور اپنی سیک کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے جو کر رہا ہے اقدامات, وہ سب کے سامنے ہیں. ایران نے یہ بتایا کہ یوکرین کے 3 اہداف پر حملے کی تیاری کر لی تھی, لیکن یوکرین نے غلطی تسلیم کی جس کی وجہ سے ہم رک گئے ہیں, لیکن کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. ادھر غزہ پر اٹیک کیے جا رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں غزہ پر, اور غزہ میں صورتحال بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے قطر نے بھی, سعودیہ نے بھی, اور دیگر ممالک نے بھی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی اس پر یقین کیا گیا, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس کم ہو گئی ہے پیٹرول کی, اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی پیٹرول کی پرائس کم ہو گئے. تو ہمیں جوائن کیا ہے فیض رحمان بھائی نے, یو ایس سے میں جوائن کر رہے ہیں, زبردست تجزیہ ہوتا ہے. فیض بھائی السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ. بہت بہت شکریہ زہیب. سر بتائیں سر, یہ پھر اس کو فائنل کال سمجھا جائے کہ بس ٹھیک ہے اب موقع ہے تمہارے پاس, کل تک کا نہیں کرو گے تو میں وہ کر دوں گا جو میں کرنے جا رہا ہوں, جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں, نتنیاہو مجھے کہہ رہا ہے جس کے بارے میں کرنے ہوں. بالکل بالکل. دیکھیے زہیب, آپ نے ایک تو ابھی بہت اچھی بات کی اپنے انٹرو میں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں, اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ لوگ آپ کے شو میں جو یہ سبجیکٹ کور ہوتا رہا ہے, حالانکہ مارننگ شو ہے, مختلف تھوڑی لائٹر گفتگو ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت ان ڈیپتھ آپ اس کو کور کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا درد سر ہے, بلکہ ہمارے لیے درد سر سے زیادہ ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ آپ کی اپنی جو اکانومی ہے اور ہماری اپنی جو لائیولیہوڈ ہے, ہمارا اپنا جو لائف اسٹائل ہے, اس سے بے انتہا متاثر ہو رہا ہے, اور مزید ہوتا رہے گا اگر یہ جھگڑا آگے بڑھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مائی ہیٹس آف ٹو یو کہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, نمبر 2 یہ آپ کے تجزیے کی وجہ سے معتبر ہوتا ہے سر یہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, تھینک یو تھینک یو, آئی ایم آنرڈ. اچھا, اب دیکھیے دوسری بات جو ہے, ابھی آپ نے ایک بلاول صاحب کا ایک بہت اچھا کلپ چلایا, اور انہوں نے کہا کہ دوسروں کو ان کی ٹک ٹاک کی آواز نہیں آ رہی, اور یہی ان کے نزدیک ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے یہاں پر بھی یہی ہے, ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت معاملہ ہے, دونوں ایک دوسرے کی ٹک ٹاک, یا ایک جو بڑی ٹک ٹاک پوری دنیا کے سامنے چل رہی ہے, وہ اس کو دیکھ اور سمجھ نہیں پا رہے. میرا اپنا یہ خیال ہے. اچھا, اس کی واضح ایک وجہ ہے. نمبر 1 یہ کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت چکا ہے, اور اس کا اس وقت ہاتھ اس پورے معاملے میں اوپر ہے,
اور وہ اپنی ٹرمز اور اپنی کنڈیشنز پر کوئی بھی معاہدہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اچھا اس طرف اگر آپ ہماری طرف آئیں واشنگٹن میں، یہاں جو ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں، تو جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ وہ ہر وقت ایک نیا الٹیمیٹم دیتے ہیں اور یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت تمام معاملات ان کے کنٹرول میں ہیں. اچھا اب دیکھیے، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، تاریخ کا سب سے پاورفل ترین ایک ملک ہے، اس کی آرمی نیوی ہر چیز اس کے پاس ہے. تو یہاں پر یہ بات یہاں کے عوام کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے کہ کیسے ایک کمزور تر ملک ان کو اس طرح سے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو ایک گیپ ہے دونوں کی سوچ میں اور دونوں کی ایک پورے معاملے کو سمجھنے میں، وہی اس وقت ایک بنیادی ایک نقطہ ہے جو کہ معاملے کو آگے بڑھا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی آپ کو واضح جو ہے ڈیل نظر نہیں آ رہے. اچھا اگر آپ کو یاد ہو زہیر، میں نے کئی دفعہ آپ ہی کے شو پہ یہ بات کہی ہے کہ ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ڈیل ہونا چاہیے، میمورینڈم بھی سائن ہونا چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آپ کو ایک براڈر پکچر میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ دونوں کی پوزیشنز میں گیپ نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ دونوں کو اپنے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش. ایرانیوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ ہر لحاظ سے بہتر ہیں اس فیض بھائی جنگ مجھے میں. بتائیں ممکنہ طور پہ کیا کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ؟ یہ جو کل کا کہہ رہے ہیں کہ کل مکمل طور پر اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گی، کیا ایسا ہوگا؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ مذاکرات ہمارے چل رہے ہیں ایران سے، اور ایران ہی درخواست کر رہا ہے کہ ہم سے مذاکرات کر لیں آپ. اور ایران نے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا ایسی کوئی آج یعنی اس وقت جو صبح ہے منڈے کی، اس ریجن میں وہاں پر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ایران نے اس سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ہرمز کا بھی جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ کھل جائے گی، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ 100% کھلی ہوئی ہے. سینٹ کام خود ہر دوسرے روز جو ہے ایک نیا پریس ریلیز جاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے اسٹریٹ آف ہرمز پر اس وقت ہمارا ٹوٹل کنٹرول ہے. تو یہ باتیں بہرحال ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو اعتماد کی فضا قائم نہیں ہو رہی. دیکھیے اس وقت جو معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سوٹ کرتی ہے، کہ وہ جو ان کی بیس ہے، جو ان کی پولیٹیکل بیس ہے، وہ خوش ہے کہ ٹھیک ہے ایران پر ہر تھوڑے دنوں میں جا کے بمباری بھی کر دیتے ہیں، ان کا نقصان کر دیتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے دیکھیے آئل پرائسز اس طرح سے نہیں بڑھی جس طرح کے پچھلے جو حملے ہوئے تھے 28 فروری کے بعد. وہ آپ کو اس طرح سے ایک ہوش ربا اضافہ نظر نہیں آتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مارکیٹس جو ہیں یہاں کی اسٹاک مارکیٹس وہ بھی پریٹی مچ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اچھا الیکشنز جو ان کے اب ہو رہے ہیں، پرائمریز شروع ہو چکی ہیں مختلف اسٹیٹس میں، وہاں پر بھی ان کے جو وہ ہیں نتائج وہ فیوریبل نظر آ رہے ہیں. تو ان کو اس وقت یہ اسٹریٹجی، یہ حکمت عملی سوٹ کرتی ہے، اور لوگ خود ان کے اپنے جو چاہنے والے ہیں، ایک دیکھیے ہم جیسے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ظاہر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. آپ ان کو کوئی ایک دیوانے کی بڑھ مت سمجھیں. اگر وہ جو بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. ہی از اے اسمارٹ مین. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں بالکل نہیں سمجھتے، بالکل ایسا نہیں سمجھتے. تو وہ جو ہے تو وہ ایسا نہ سمجھا جائے. نہیں بالکل نہیں سمجھ رہا. اس غلط فہمی میں ہم نہیں ہیں، اس غلط فہمی میں نہیں. ویس بھائی نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ممکنہ طور پہ کل تک ہو کیا سکتا ہے؟ یعنی ٹھیک ہے اس بیان کو چلے سیریسلی لیتے ہیں، ایران نے ڈینائی کر دیا، لیکن یہ کانفیڈنس آ کہاں سے رہا ہے؟ واقعی کوئی مذاکرات پیرل چل رہے ہیں، کوئی سفارتکاری چل رہی ہے جس سے امید ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ہو گئی کہ انہوں نے میڈیا میں یہ بتا دیا؟ اور پھر سعودی کے عرب کے معاملات کی بات کرنی ہے ہم نے، رابطہ ہوا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ سے. پھر جناب ایک اور چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیا سعودیہ کی حکمت عملی آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ ایران کو کٹو سائز کرنا ہے؟ انہوں نے ان کی ایگزسٹنس بھی رہے ایران کی، لیکن اپنے ڈومین میں بھی ایران کام کرے. پہلے اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، اس میں تو یہ تو کھلا راز ہے کہ ظاہر ہے وہ عرب عجم کا جو جھگڑا ہے وہ صدیوں پرانا ہے، اور وہ سعودی عرب ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایران ایک وہاں کی ایک ایسی پاور بنے کہ جس سے کہ تمام عرب ممالک اور خصوصاً سعودی عرب جو ہے اس کے زیر نگی رہیں. وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے. ظاہر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر
ایک اگر چھوٹی پاور نہ ہو تو کم از کم برابر کی پاور ہو کے بھی معاملات چلائے جا سکتے ہیں. لیکن سعودی عرب کی جو ایک بیسک جو ان کی سمجھیے کہ میں اس کو ڈاکٹرن تو نہیں کہوں گا فارن پالیسی کا، لیکن تھنکنگ یہ ضرور ہے کہ ایران کو اس طرح سے پاورفل نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ پوری عرب ممالک جو ہے اس کے زیر تحت آ جائیں ان کی پالیسی، اور ایران پوری اس ریجنل پالیسیز کو، اس وہاں کی ڈائنامکس کو ڈکٹیٹ کرے. یہ ہرگز نہیں چاہتے، نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تباہی و بربادی چاہتے ہیں ایران کی؟ وہ آپ نے دیکھا کہ اب وہ سوال کا جو اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے مستقل طور پر ایک انسٹیبل یا ڈسٹیبلائزڈ ایک ملک رہے، کیونکہ اس کا دیکھا آپ نے کہ جنگ شروع ہوئی ابھی، اور جو واضح جو ہر فرق پڑا وہ مڈل ایسٹ کنٹریز پر ہی پڑا سب سے زیادہ. اسرائیل پہ تھوڑی بہت بامنگ ہو گئی ادھر ادھر، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو گلف کنٹریز کی اکانومیز بیٹھ گئی ہیں، خود سعودی عرب کا بہت برا حال ہے، اپنی ایکسپورٹس کے ان کو لالے پڑ گئے ہیں. تو وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ایران ایک انسٹیبل علاقہ رہے اور اس کے پولیٹیکل معاملات اس طرح سے ہو جائیں کہ وہاں کسی کو سکون اور چین نصیب نہ ہو. تو یہ تو ایک بالکل کامن سینس کی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو آج ہی یعنی یہاں کا آج سنڈے، ابھی بھی یہاں اب تو ہر منڈے ہو گیا تھوڑی دیر پہلے، لیکن سنڈے کو یہاں پر جو سعودی فارن آفس نے باقاعدہ جو کراؤن پرنس سلمان بن محمد بن سلمان کی بات ہوئی ٹرمپ سے، تو اس کا پوری ٹرانسکرپٹ ریلیز کیا. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ اس کو ڈی اسکلیٹ کریں اور ایک ڈپلومیسی کے ذریعے اس معاملے کو آگے بڑھائیں. دیکھیے اصل بات یہ ہے زہیب کہ پوری دنیا ٹرمپ سمیت اور خود ایرانی قیادت سمیت سب یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. اب ٹرمپ صاحب کے پاس دو چوائسز ہیں، یا تو وہ ڈپلومیسی کے ذریعے اس کو حل کریں یا ایک میسو کوئی فوجی کارروائی کر کے اس کو حل کیا جائے. اور یہ دونوں آپشنز ان کے لیے کام نہیں کر پا رہے. یہ مسئلہ ہے. وہ تمام تر بمباری کے باوجود بھی ایران کو جھکا نہیں پائے. ڈپلومیسی ان کی کام نہیں کر رہی. مذاکرات میں وہ شرائط جس پر یہ چاہتے ہیں وہ بات ہو نہیں پا رہی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ کے پاس آپشنز بہت کم ہیں، جبکہ ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ جغرافیہ ان کے ساتھ ہے، ہرمز پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک 5 مہینے سے زیادہ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کیا ہے. اور مشتبہ خامنہئی کا بیان بھی آیا، بڑا کلیئر بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حملہ اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کے فوجی اور کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی. جی تو یہی صورتحال ہے. تو اس وقت ایران یہی سمجھتا ہے کہ اس وقت ان کے آپشنز کم ہیں امریکہ کے، لہٰذا ہم اپنے شرائط پر جو کچھ بھی کریں گے ہم اپنی شرائط پر کریں گے. تو وہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا جو آپ کو ایک گیپ نظر آتا ہے پوزیشنز میں، اس کی وجہ سے معاملات، مجھے لگتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی یہی عرض کیا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ یہ بہت جلد کسی انجام تک یہ بات پہنچے گی. کیونکہ ابھی خود ٹرمپ اگر ٹھیک ہے، اگر واضح فوجی برتری حاصل نہیں کر سکتے، ڈپلومیسی کے ذریعے، نیگوشیشنز کے ذریعے باقاعدہ کوئی فتح ڈکلیئر نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی اور ان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، خصوصاً اسرائیلیز اور یہاں جو زائنسٹ لابی ہے، ان کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ تھوڑے دنوں میں جا کر وہاں بمباری کرتے رہیں اور وہاں کا جو انفراسٹرکچر غزہ سے متعلق کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے وہاں؟ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ویسے تو حملے ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں، لیکن اطلاعات یہ تھی کہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے بورڈ آف پیس کے تھرو، وہاں ٹیکنوکریٹ کوئی گورنمنٹ بنائی جائے گی جس میں لوپ میں لے لیا گیا ہے حماس کو، جس سے باہر ہے حزب اللہ کو انعام کیا جائے گا اور اس طرح امن لایا جائے گا. تو اور کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے زہر، بہت اچھا سوال ہے یہ، اور ظاہر ہے اس کا ایران کے جو اس پوری جو قضیہ چل رہا ہے اس سے بھی تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، رائٹ. اب جو بات بہت اہم ایک بات ہوئی کہ یہاں پر ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جو بورڈ آف پیس کے ذریعے انہوں نے حماس کو ڈس آرم کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے، اور حماس نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور اس کی تصدیق حماس کی لیڈرشپ نے، خصوصاً ان کی جو اسپوکس پرسن ہے حماد جو کہ قاہرہ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو میں اس کی تصدیق بھی کی کہ ہاں تیاروں نے یہ بھی کہا کہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، لیکن ہم فلسطینی عوام کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں. ایک بات جو انہوں نے بہت اہم کہی حماس کے اسپوکس پرسن نے، وہ یہ بات تھی کہ یہ جو ڈس آرمنگ ہوگی یہ گریجول ہوگی اور کنڈیشنل ہوگی. یعنی ایک ایسا نہیں ہوگا کہ اوور نائٹ ہم تمام ہتھیار جمع کرا دیں گے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ کنڈیشنل ہوگی. جیسے اسرائیل
ہماری بات ٹویٹ وہ کریں۔ شرائط مانتا رہے گا، ہم ڈس آرم ہوتے رہیں گے۔ تیسری بہت اہم بات یہ تھی کہ یہ جو آرمز ہم دیں گے یہ اسرائیل کو نہیں دیں گے، بلکہ فلسطینیوں کی ایک نیشنل کمیٹی بنے گی جن کے حوالے یہ ہتھیار کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیل ہے حماس کے لیے اور خصوصاً فلسطینیوں کے لیے کہ وہاں بالکل، ایک اب امن دیکھنا اس کے یہ ہے کہ ذریعے اس ڈیل ہوگا۔ پر عمل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ فیض روان بھائی، آپ نے وقت دیا ہمیں۔